اسی طرح شادی میں یہ بھی میں نے بہت دیکھا ہے. پہلے بیٹے کی شادی کی اور وہ ناکام ہوئی تو اب ان کو یاد آ گیا کہ ہمیں وہ کہ بہت ہی نیک قسم کی بیوی چاہیے ہے. ان کو یاد آتا ہے ڈاکٹر کمل سے پوچھتے ہیں کوئی حجاب والی ہے. ہمارا بیٹا کہتا ہے کہ وہ تو بہت خراب تھی تو ہمیں نا کوئی قرآن پڑھی ہوئی چاہیے جو بڑی اچھی سی ہو. تو میرے دل میں فوراً خیال آتا ہے جی اچھا, تاکہ آپ اس کو اسپرچولی ابیوز کر سکیں, کیونکہ اس نے قرآن پڑھا ہے تو وہ میاں کی بھی خدمت کرے, ساس کی بھی خدمت کرے, آپ کے آگے کسی بات پہ کسی معاملے پہ نہ بولے. تو یہ ابیوز کی بہت ساری شکلیں ہیں. اور وہ بچیاں کئی دفعہ لوگ اگر اتنا نہیں بھی کر رہے نا, وہ بچیاں یا ایون مرد بھی وہ خود ابیوز ہو رہے ہوتے ہیں. وہ خود سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں نیکی ہمیں اللہ کی طرف سے اس میں ثواب ملے گا. سو کمپلائنس کو تھوڑا سا سمجھیں. اٹ ریفرز ٹو چینجنگ ونس بہیویئر ڈیو ٹو ریکویسٹ اور سرٹن ڈائریکشن گیون. آپ اپنے بہیویئر کو ماڈیفائی اس لیے کرتے ہیں, آپ کو بتا دیا جاتا ہے, یعنی ہمیں ویسے بتایا جاتا ہے کہ جی سارے ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, لیکن یہاں پہ بتا دیا جاتا ہے کہ وہ پیر صاحب آئے ہیں تو اب آپ ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں. کہتے ہیں ہاں نہیں واقعی مجھے تو اتنا ہی دور رہنا چاہیے. آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے, ہمیں قرآن بتاتا ہے اولو الامر سے بات کریں. اچھا وہ کہتی ہیں میں نے سوچا تو تھا بڑے مسئلے ہو رہے ہیں لیکن نہیں, چلو اللہ کے خاطر برداشت کر کے ہم کام کرتے رہتے ہیں. باس تک بات نہیں پہنچانی, کہیں یہ غیبت نہ ہو جائے. ان کو سمجھانا پڑتا ہے غیبت نہیں ہے, آپ ان کو بتائیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہوگا. اور ان کو کوئی نہ کوئی اور بلیک میل کرتا ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ سے ریوارڈ نہیں چاہیے, دیکھو یہاں پہ پردہ ڈالو, پردہ ڈالو گی تو تمہارا کام ہو جائے گا. سو ہم کمپلائی کر جاتے ہیں, ہم فوراً کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں نہیں بولتی. ان کی آنکھیں بول رہی ہوتی ہیں, ان کی باڈی لینگویج بول رہی ہوتی ہے, چاہے وہ شادی شدہ زندگی ہے, ماں باپ ہیں, آفس ہے, کوئی آرگنائزیشن ہے, کہیں پہ بھی کام ہے, لیکن وہ بولتے نہیں ہیں. Unlike disobedience in which the other individual is in a position of authority, compliance does not rely upon being in power of authority. اس میں authority کی بات ہی نہیں ہوتی کہ کسی نے آپ کو دھمکایا ہو کہ کرو. آپ خود ہی ڈھہتے چلے جاتے ہیں, خود ہی دوسروں کی بات مانتے چلے جا رہے ہیں, خود ہی کر رہے ہیں, اپنے اوپر ظلم جو ہے لگاتار اور دوسروں کو ظالم بننے پہ مجبور کر رہے ہیں. سو آپ ریفیوز کر سکتے ہیں اس ریکویسٹ کو جو اگر کسی انسان نے آپ کو کی اور آپ کو لگ رہا ہے اسپرچل ابیوز کی طرف چلی جائے گی, آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں آئی ایم سو سوری, میں یہ نہیں کر سکتی, میں یہ نہیں کروں گی. تو میں نے ابھی ریسنٹلی 2-3 ایسی جگہوں پہ میں کام کر رہی تھی اور مجھے لگا کہ واقعی ایک ابیوز شروع ہو گیا. میں نے جیسے ان کو انکار کیا, آپ سوچیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, اور میں نے 3 شرائط رکھ دی کہ یہ کام ہوں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ کام کروں گی, اور وہ فٹافٹ کام بھی ہو گئے. تو مجھے سمجھ یہ آئی کہ وہ لوگ برے نہیں تھے, وہ لوگ غلط کام نہیں کر رہے تھے, میں اتنی کمپلائنس میں چلی گئی تھی کہ میری وجہ سے انہوں نے وہ سارے معاملات ویسے کرنے شروع کر دیا. کوئی آپ سے کوئی کام کہتے ہیں, آپ فوراً کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اندر سے آپ جو ہیں وہ تنگ سے تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر آپ کمپلائنس پڑھیں, اس کے بڑے طریقے ہیں, کوئکلی ہم اس کو دیکھتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ڈور ان دا فیس ٹیکنیک. اس میں کیا ہوتا ہے, جیسے دروازے کے اندر منہ دینا ہے نا, تو کوئی انسان جب آپ سے کوئی کام کرواتا ہے تو پہلے وہ بڑی سی بات کرتا ہے, اپنا منہ دکھاتا ہے کہ اچھا یہ کر دو. اب اس کو نظر آتا ہے کہ آپ ریفیوز کرنے والے ہیں تو وہ اس سے تھوڑے سے ہلکے کام پہ آپ کو کہہ دیتا ہے. اب وہ اتنا پریشر بلٹ ہو جاتا ہے, آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا, تو آپ کہتے ہیں چلو بڑی بات کو انکار کے چھوٹی بات کر لیتی ہوں, اور وہ چھوٹی باتیں جمع ہوتی جاتی ہیں اور وہ پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں جو آپ کر نہیں سکتے یا کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. پھر اسی طرح ایک اور ہوتا ہے فٹ ان دا ڈور ٹیکنیک. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دروازے میں پاؤں گھسانا. اس میں آپ پہلے چھوٹی ریکویسٹ کرتے ہیں, پھر کرتے 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 اس کو دروازہ کھلتا ہے تو اب آپ بڑی بڑی باتیں ان سے کروانا شروع کر دیتے ہیں. پھر دیٹس ناٹ آل ٹیکنیک. اس میں کیا ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ کمرشل جیسے کوئی ٹی وی میں آتا ہے, اس کی مثال بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ آپ کو ایک پروڈکٹ دکھاتے ہیں, چاہے وہ مہنگی سی ہے, مثلاً ایک بسترا دکھایا, ایک گاڑی دکھائی, اور ساتھ کا اس کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی لوشن کی بوٹل ملے گی, ایک ہینڈ سینیٹائزر ملے گا, اور آپ ایک ہینڈ سینیٹائزر دے رہے ہیں. جیسے یہ بچے ہمارے کئی دفعہ یہ فاسٹ فوڈ پہ کھانا کھاتے ہیں, بیکار کا کھانا ہوتا ہے, لیکن بچوں کے کھانے کو انہوں نے ایک ڈبے میں ڈالا ہوتا ہے, بیکار سا برگر اور اس کے ساتھ بیکار سا کھلونا, لیکن دیکھیں تو صرف لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, بچے وہ والا میل کھانا چاہتے ہیں. تو ہمیں بھی ایک وہ چھوٹی سی کہانی دکھاتے ہیں, ایک ٹیزر چلاتے ہیں کہ اس سے آپ کے درجات کتنے بلند ہوں گے اور آپ کا دل جو ہے وہ شح سے بچ جائے گا,
اور آپ تقویٰ کے کس معیار پہ پہنچ جائیں گے، اور ہم وہ سارے کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ہوتی ہے لو بال ٹیکنیک. اس میں بھی پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی کمٹمنٹ لیتے ہیں اور پھر کمٹمنٹ کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. یہ میں نے بہت ایسے دیکھا ہے کہ کوئی ایک بچی ہے، کسی آفس میں اسپیشلی یہ ہوتا ہے، کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہی ہے، اب اس نے اپنا ٹائم دیا، اب اس کو کہیں گے، اب وہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں کوئی بیمار ہے. اسی دن کوئی آپس میں ڈسکشن ہوئی ہے کہ حقوق العباد، والدین کے ساتھ احسان، ذی القربہ کا خیال. اب اس نے لا کے اپلیکیشن رکھی کہ میرے نا گھر میں کوئی بیمار ہے، میں اب کام نہیں کر سکوں گی. اب انہوں نے یہ کیا لو بال ٹیکنیک. دیکھیں آپ اللہ کی خاطر آئی تھیں، آپ نے کمٹمنٹ کی تھی، اور میرے جیسا بندہ اگر وہاں پہ ہو تو میں تو کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ ابھی درس یہ ہو رہا تھا کہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھو، ان کی پہلی ذمہ داری ہے، اور اب کیونکہ آپ کو ایک فری میں یا لو پے میں انسان ملا ہوا ہے، اب آپ اس کو ابیوز کر رہے ہیں. اب اس کو اتنا گلٹ دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے کے بجائے جو گھر کی ضروری کمٹمنٹ ہے اس کو چھوڑ کے تو وہ پھر اس کام میں لگ جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ تو میں اللہ کی خاطر آئی تھی نا، تو پھر میں نے یہ کمٹمنٹ توڑ دی تو کیسے ہوگا. حالانکہ آپ دیکھیں کئی دفعہ انسان حالات واقعات کے مطابق بھی تو فیصلہ کرتا ہے نا. مثلا پہلے آپ کا بچہ نہیں تھا، یا بچہ بیمار نہیں تھا، یا والدین اتنے بوڑھے نہیں تھے، یا کوئی اور آپ کی ایسی ضرورت آ گئی، آپ کو تعلیم کا کوئی اپرچونٹی مل رہا ہے اور اب آپ کو کہیں سے ریزائن کر کے کہیں آگے جانا پڑ رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں وہ اپرچونٹی کو استعمال کر سکتے؟ اور جب ہم وہ اپرچونٹی استعمال کریں گے ہم زیادہ بہت سی آرگنائزیشنز کو، دین کو، اپنے آپ کو فائدہ دیں گے. پھر ایک اور ایسی اپروچ ہوتی ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، فلیٹر بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اتنی تعریفیں کرتے ہیں، اتنی تعریفیں کہ وہ تعریفوں کے بوجھ کے اندر ہی کمپلائنس زیادہ بڑھ جاتی ہے. کہتے ہیں کتنا برا لگے گا نا کہ مطلب میں انکار کروں نا. ایک اور طریقہ اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ ان کو بتاتے ہیں کہ آگے جا کر آپ یہ کریں گے تو آپ کو اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے، اور ہم انہی فائدوں کے مطابق پھر کمپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ریسیپروکیٹ کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا تھا. صحابہ کے واقعات سنا کے اس سچویشن کو ان کے اوپر فٹ کرتے ہیں تو وہ بھی کہتی ہیں ہاں دیکھو فلاں صحابی نے بھی تو یہ کیا تھا اور فلاں نے یہ کیا تھا. کچھ فیکٹس اباؤٹ کمپلائنس کیا ہیں کہ پیپل آر مور لائکلی ٹو کمپلائی وین دے بلیو دیٹ دے شیئر سم تھنگ ان کامن وتھ پرسن میکنگ دا ریکویسٹ. جہاں پہ ہمارے اوپر وہ ریلیشن شپ کا ایک آتا ہے نا پریشر، دوستی ہے، اسپرچل استاد ہو کسی بھی لیول پہ، آپ اس کو انکار نہیں کر پاتے. پیرنٹس کے ساتھ بھی اگر آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہے اور وہ غلط بات آپ کو کہہ رہے ہیں آپ انکار نہیں کر پاتے. اسی طرح گروپ ہے ایک، اس کا سوشل پریشر آ رہا ہے. ابھی جیسے کووڈ کی سچویشن تھی تو کوئی مجھ سے شیئر کر رہا تھا کہ کسی ادارے میں یہ ہوا کہ 2 لوگوں نے نا اپنی پے نہیں لی. اب ان کا ایک پورا گروپ بنا ہوا تھا جس پہ ڈال دیا گیا کہ یہ 2 لوگوں نے تنخواہ نہیں لی. اب آپ سوچیں اس کا پریشر سارے گروپ پہ آیا. کئی لوگ اتنے ضرورت مند ہوں گے کہ ان کو ضرورت ہوگی اس تنخواہ کی، ان کے گھر میں ہو سکتا ہے ان کے بھائی باپ یا جو بھی وہ لوگ ہیں ارن نہ کرے، اور ایسی چیزیں میل آرگنائزیشن میں بھی بہت ایسی ہو رہی ہوں گی. بس اب وہ اس کا پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی اور کہے نہ کہے باقی لوگ بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ پھر ہم بھی نہ لیں، ہم بھی یہ کام کریں یا نہ کریں. تو اس سے جتنے زیادہ لوگ وہاں موجود ہوں اس سے بھی آپ کی کمپلائنس بڑھ جاتی ہے. ایک شخص آپ سے کہ آپ شاید انکار کر دیں، 2-3 لوگ کھڑے ہو کے آپ سے بات کر رہے ہیں. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹنگ میں کہیں بلا لیا جاتا ہے، میٹنگ میں کوئی بات کر دی جاتی ہے، ساری فیملی بیٹھی ہوئی ہے اس میں بات کر دی جاتی ہے، سارے جان پہچان والے لوگ ہیں ان کے سامنے پوچھا جاتا ہے آپ کر دیں گی. اب اگر انسان نہ بھی کہنا چاہ رہا ہو، اکیلے انسان کو انسان نہ کہہ سکتا ہے، زیادہ لوگ بیٹھے ہو تو پھر وہ نہ نہیں کہہ پاتا. اچھا یہ نہیں ہے کہ ہم کمپلائی نہ کریں، کمپلائنس ایز سچ پازیٹیو کوالٹی ہے، آپ کے اندر نرمی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مواقع مل رہے ہیں، آپ ان کو استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں. نیکیوں میں وہ جیسے کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، نیکیوں میں دوڑ لگا لگا کے آگے جا رہے ہیں، آپ انصار اللہ بن رہے ہیں. کتنی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے ایسے ہی کیا نا، سنتے تھے اور کمپلائی کرتے تھے، بھاگتے تھے کہ ہم نے کوئی نیکی کا موقع ہے تو ہم فوراً وہ کام کرنا شروع کریں، ایک دوسرے سے آگے نکلتے تھے. لیکن کمپلائنس آپ کو برڈن نہ کرے، اسپرچل ابیوز میں نہ آپ چلے جائیں، یہ ہم نے دھیان رکھنا ہے. اس کے لیے صرف یہ کرائیٹیریا ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز کسی بھی ریلیشن شپ میں سمجھتے ہو، والدین کے ساتھ سمجھتے ہو کہ میری ذمہ داری، میرے فرائض کیا ہیں. سب سے پہلے فرائض پورے کرنے ہیں، فرائض پہ نظر رکھنی ہے. اور جب آپ فرائض پورے کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے جو ہیں حقوق بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ احسان کے درجے پہ اگر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو برڈن تب بھی فیل نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں مثال بھی دی تھی، یہ آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ میں اگر نہیں کرتی
مجھے گناہ نہیں ملنا اس کا. اگر میں کرنا چاہ رہی ہوں, میں ایک بیوٹیفل معاملہ کرنا چاہ رہی ہوں, احسان کے رویے سے رہنا چاہ رہی ہوں, تو میں الحمدللہ انجوائے کر رہی ہوں اس کو. جیسے جو آج کل لڑکیوں میں کمانے کا برڈن آیا ہوا ہے, ہر بیٹی بیٹا بننا چاہتی ہے جی, تو وہ میرا خیال ہے کمپلائنس اب یہ کہ سب لڑکیاں کما رہی ہیں تو ہر لڑکی کے اوپر برڈن آ رہا ہے, وہ نہیں بھی کرنا چاہتی, اسے پتہ ہے کہ یہ میرا فرض نہیں ہے, بھائی کا فرض ہے. اور کتنے گھروں میں یہ ہے کہ بھائی نشہ کرتے ہیں, جی بہنیں کما رہی ہیں, ایسے ہی. اور بھائی نشہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ماں نے ان کو کمانے بھی تو لگایا, لیکن جدھر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کی. اچھا, اسی طرح بیویاں بھی ہیں, شوہر جو ہے کسی وجہ سے اس کی جاب نہیں ہے تو بیوی کام کر رہی ہے. میرے پاس ایسے بہت کیسز آتے ہیں, وہ کہتی ہے چلو میں سوچتی ہوں میں اپنی شوہر کی نا تابع دار بیوی بنوں, اللہ مجھے اس کا اجر دے گا, میں کما لوں. تو جب میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ کیا کام کریں گی, میں ٹیوشنز پڑھاؤں گی, تو میں کہتی ہوں آپ کے ہسبینڈ ٹیوشن کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ نہیں جی, انہوں نے تو MBA کیا ہے, وہ تو جی وہ کہتے ہیں یہ تو میں کام نہیں کر سکتا. اچھا, آپ کر سکتی ہیں, اور پھر آئیں گی 6-8 مہینے بعد کہیں گی میں اوور برڈنڈ ہوں, اب میرے سے بچے نہیں ہینڈل ہو رہے, اور وہ یہ ریلیٹ نہیں کر پائیں گی کہ یہ جنہوں نے غلط فیصلہ کیا. شوہر 6 سال تک اس کو نوکری نہیں اب مل رہی, اس کو کیوں نوکری ملے گی, اس کو کھانے کے لیے آرام سے سب کچھ مل رہا ہے. تو اونرشپ بھی ہونی چاہیے. اگر میں نے کیا ہے پھر میں جگہ جگہ بیٹھ کے یہ نہ کہوں اگر میں نے کمپلائی کیا ہے. مثلا میں اگر کسی کے لیے کوئی کام کرتی ہوں تو مجھے جہاں لگا کہ میرا ابیوز شروع ہو گیا وہاں میں کٹ آف کروں, لیکن جو میں پہلے کر چکی ہوں میں سوچوں اب وہ میرے حسنات ہی ہیں. کیونکہ اگر میں نے پیچھے دیکھ دیکھ کے بار بار اپنے آپ کو بتایا میں نے کیوں ایسے کیا, میں نے کیوں ایسے کیا, تو میں اپنا لوڈ بڑھاؤں گی, اپنا گلٹ بڑھاؤں گی. ہو گیا نا جو ہونا تھا, میں نے اس سے سیکھ لیا, اب آگے میں نے یہ فیصلہ نہیں کرنا. اچھا, اس سے آگے ہم جاتے ہیں. اسپرچل ابیوز کی ایک اور جو شکل ہے وہ والدین کے فیئرز ہیں. ہم کیا بچے کو سکھائیں کیا نہ سکھائیں. جیسے ابھی یہ ٹاک سن کے بھی اور اس کے علاوہ بھی جب بھی کوئی نہ کوئی شکل ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. مثلا ہمیں نظر آیا کہ ایک بچے نے بغاوت کی, ہم کہتے ہیں اب ہم کیا کریں. کامن سینیریو جو دیکھیں اس میں عبادت میں بہت ہوتا ہے. ہمیں نظر آتا ہے ہمارے خاندان میں جی ایک مثال ہے, وہ بچے کو ماں باپ نے ذرا سختی سے کہا, مطلب ایسی سختی نہیں تھی لیکن یہ ضرور کہا کہ بیٹا اب آپ 10 سال کے آپ کو نماز پڑھنی ہے. لیکن ایک اور پیرنٹ ہے جو جب اس کو دیکھتا ہے کہتے ہیں ہائی کتنے سخت ہیں, یا ہر دفعہ اس کو یاد دلاتے ہیں نماز پڑھو, اللہ فجر پہ بھی اٹھاتے ہیں اس کو, یا قرآن کی تلاوت کے لیے روز کہتے ہیں. یا ایک بچی بالغ ہے, اس کو اپنی مرضی سے جینز اور ٹی شرٹ پہن کے باہر نہیں جانے دیتے, اور وہ بچی جو ہے نا اب متنفر ہو گئی ہے. بچہ جو ہے وہ کالج یونیورسٹی میں گیا, ماں باپ کی شکل بھی نہیں دیکھتا. اب یہ ماں باپ وہ ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں یا نہ سکھائیں. ان کے اندر یہ فیئرز آنے شروع ہو جاتے ہیں, کریں نہ کریں. کئی جائز شکلیں کئی ناجائز شکلیں بھی ہیں, مار پیٹ یا اس قسم کی ڈیلنگز میں بھی وہ کئی دفعہ دیکھتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بچوں کو کس سے ملنے دیں کس سے نہ ملنے دیں, کس کے ساتھ کیسا تعلق سکھائیں. وہ خود مثلا ایک خاتون ہے, ان کی اپنی ساس سے سسرال والوں سے نہیں بنی, اور ان کو لگا کہ وہ ہر وقت مینیپولیٹ کرتے ہیں. اب وہ پریشان رہتی ہیں, مطلب اللہ کا حکم ہے ان سے تعلقات بڑھواؤں لیکن کیسے کروں, کیا کرواؤں کیا نہ کرواؤں. دنیا کے معاملات میں بچہ کہتا ہے میں نے تو فلاں کریئر میں جانا ہے, میں نے تو اس یونیورسٹی میں پڑھنا ہے, میں نے تو ایسے یہ کرنا ہے. اب وہ جب وہ مثالیں دیکھتے ہیں نا, اب وہ کنفیوز اس لیے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے نرمی کی تو فائدہ ہوا, کسی نے نرمی کی بہت نقصان ہوا. اسی طرح وہ دیکھتے ہیں کسی نے سختی کی فائدہ ہوا, کسی نے سختی کی بہت نقصان ہوا. تو وہ پریشان ہی بیٹھے رہتے ہیں کہ بچوں پہ کہاں سختی کریں اور کہاں نہ کریں. اور ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہیں ہم اپنے بچوں کو ابیوز تو نہیں کر رہے ہیں اسپرچولی, کہ ہم کیا سکھا رہے ہیں. اس کے لیے ایک ٹرم ہوتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. بچوں کے ساتھ جب بھی ہم نے کوئی معاملہ کرنا ہے اس کو کہا جاتا ہے ٹف لو ہو. ٹف لو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محبت ہو لیکن اس محبت میں جہاں جہاں لگے کہ بچہ کسی حرام ڈومین میں جا رہا ہے, قوانین کے خلاف جا رہا ہے, غلط فیصلہ کرنے لگا ہے جو کہ اس کی دنیا اور آخرت کے لیے مشکلات لائے گا, وہاں پہ وہ ٹف ہو جائیں. اور وہ ٹفنس کا کرائیٹیریا صرف یہ ہے کہ اپنی ممتا کو کنٹرول کر لیں لیکن طریقے صحیح اختیار کریں. ٹفنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مار پیٹ شروع کر دیں, جلاد بن جائیں, ان کو بہت سے غلط ٹائٹل دینے لگیں. سو گول الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو سیلف ڈسپلن سکھانا ہے اور ان کو ایسے طریقے سے کام کرانا ہے کہ بچے کو پتا ہو یہ نہیں کر سکتے یہ کر سکتے ہیں. یہ پیرنٹس کا ایک اصول ہے
وی آر ہارڈ وائرڈ ٹو پروٹیکٹ آور چلڈرن فرام حرام. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ایسا ہے نا, پروٹیکٹر بنایا کہ ہم بچوں کو بچائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مشکلات سے بچائیں. اور جو بچہ اسٹرانگ ویلڈ ہوتا ہے, ذرا سخت طبیعت ہوتا ہے, اس کو پھر ٹف لو سکھانا اور مشکل ہوتا ہے, لیکن جتنا ہم خود پریکٹس کریں اتنا زیادہ پھر فائدہ ہوتا ہے. تو پیرنٹس نے یہ اسٹریٹجیز اختیار کرنی ہوتی ہیں کہ ہم یہ کام کیسے کریں. میں آپ کو ویسے کوئکلی اس کا تھوڑی سی وہ ٹپس جو ہیں وہ بھی دے دوں گی. جب ہم ٹف لو کراتے ہیں, یعنی اسپیشلی ہم یہ چیزیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کو دینی مزاج بھی دیں, دین بھی سکھائیں, نہ خود ہوں ابیوز نہ بچوں کو ابیوز ہونے دیں, تو ہمیں 3 ایریاز یاد رکھنے ہیں. کچھ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ فرگیٹفل ہوتے ہیں, بھول جاتے ہیں. ان کے لیے نیچرل کانسیکوینسز کریں. مثلاً آپ بجائے اس کے کہ ایک بچہ نماز نہیں پڑھا اور اب آپ اس کو جہنم تک پہنچا رہے ہیں, آپ اس کو بتا رہے ہیں یہ کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصلہ ہے, تم تو کافر بن رہے ہو, اور اس قسم کی باتیں سنانے کی بجائے آپ اس کو مثلاً کوئی ریوارڈ سسٹم سے اٹیچ کر سکتے ہیں. نیچرل کانسیکوینس, جب کھیلنے جانا چاہ رہا ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں بیٹا آپ نماز پڑھ لیں گے تو پھر کھیل سکتے ہیں جا کے. یعنی انشور کرے کہ کسی طرح بچہ نماز پڑھے, اور یہ نہیں کہنا کہ جان کے یہ کام نہیں کرتا, اتنی دفعہ مجھے بتانا پڑتا ہے. اتنی دفعہ تو ہمیں بھی بہت کچھ بتانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہر تھوڑی دیر بعد قرآن میں کوئی نہ کوئی بات پھر بتاتے ہیں, پھر بتاتے ہیں, پھر بتاتے ہیں. ہم بھولنے والے ہیں, انسان نسیان سے. دوسرا, ڈس اوبیڈینٹ چائلڈ. کچھ بچے ہوتے ہیں جن کی نیچر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار رولز کو بریک کرتے ہیں. ایسے بچوں کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ رولز ان کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ کرنے سکھانے ہوتے ہیں. تیسرا, کچھ بچے لیزی ہوتے ہیں, یہ بھی آپ دیکھیں گے, ان کا اٹھنے کو دل نہیں چاہتا, ان کا کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا, وہ لیٹے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں. اچھا کچھ کہو نا بیٹا یہ کر لو, اچھا بھی اچھا تھوڑی دیر میں. تو ان کو بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. ایک فرسٹریشن کا ماحول نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ اس سے پھر وہ اسپرچل ابیوز شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اب ہمیں سٹینڈ سیکھنے ہیں بچوں کو ہینڈل کرنے کے لیے. جیسے آپ نے لائٹ دیکھی ہے نا, ریڈ لائٹ آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, رک جاتے ہیں, اور گرین لائٹ ہو تو ہم چل پڑتے ہیں, اور اگر یلو لائٹ ہو تو اگر کھڑے تھے تو کچھ سچویشن میں چلتے ہیں, کچھ سچویشن میں چل رہے تھے تو اب آہستہ آہستہ رکنا شروع کرتے ہیں. ہمیں جب بچوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے تو ہمیں 3 طرح کے انسٹینڈز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, بلکہ اس کے علاوہ بھی ایک سٹینڈ ہوتا ہے. یعنی ہمیں یہ کلیئرٹی سے دیکھنا ہے کس چیز سے میں نے بچے کو ہر حال میں روکنا ہے. یہ میرے لیے ریڈ سٹینڈ ہے. ہمیں خود ہی نہیں پتا, جب میں پیرنٹس آتے ہیں میرے سے کوئی کاؤنسلنگ کرواتے ہیں, جب میں پوچھتی ہوں ان سے کہ اچھا آپ اس سے روک رہی ہیں تو پھر یہاں, اب وہ کنفیوز ہے, ان کو پتا ہی نہیں. کلیئرٹی سے مجھے پتا ہو کہ میں نے اس چیز پر بچے کو روکنا ہے. گرین کیا ہے, میں نے اس چیز کی بچے کو اجازت دے دینی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں, اجازتوں پہ اجازتیں دینی ہیں. اور یلو کیا ہے, یلو سٹینڈز وہ ہوتے ہیں جس میں ہم بچے کو یعنی کہ کہیں روک رہے ہیں, کہیں چلنے دے رہے ہیں, وہ ہم سچویشن کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ آپ کو پہلے سارا لکھنا ہوتا ہے. یلو لائٹ آپ دیکھیں نا, اگر آپ اشارے پہ جا رہے ہیں, کبھی ایسے ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ ایک جگہ ریڈ لائٹ آئی ہے, آپ جب اگلے چوک پہ پہنچے پھر ریڈ لائٹ آ گئی, اب آپ اگلے چوک پہ پہنچے پھر ریڈ لائٹ آ گئی ہے. کتنی فرسٹریشن شروع ہو جاتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا مصیبت مجھے پہنچنا ہے, اور ریڈ لائٹ ہی نہیں ختم ہو رہی. لیکن اگر ایک ریڈ لائٹ آئے اور زیادہ تر گرین آئے تو کیسا لگتا ہے, کتنا خوشی ہوتی ہے, ڈرائیو کو بھی آپ انجوائے کرتے ہیں, ٹریفک بھی اتنی نہیں ہے, زوم گزرتے جاتے ہیں. تو بچوں کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اصول یہ ہونا چاہیے کہ 80 to 90% جو ہم ان سے باتیں کرتے ہیں وہ گرین لائٹ ہونی چاہیے, اور کچھ چیزیں ریڈ لائٹ ہونی چاہیے. اب یہ کیسے ہوگا؟ ریڈ سٹینڈ فیو, وہ کیسے ہوتے ہیں, جو بچے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں, جو بچے کو مشکل لگتے ہیں. لیکن ہم شروع کہاں سے کرتے ہیں, ہم ریڈ سٹینڈ سے نہیں شروع کرتے کہ ہم ڈکٹیٹر بن کے بچے آگے کھڑے ہو جائیں کہ یہ تم کر ہی نہیں سکتے, اور خبردار, اور تمہاری کیا مجال, اور اگر تم نے ایسا کوئی کام کیا پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. نہیں, ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ 4-5 چیزیں آپ نے رکھی ہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں آپ کر سکتے, یا یہ کام آپ کو ایسے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب آپ نے نا گرین سٹینڈز بہت سے رکھے ہیں. گرین سٹینڈز کیا ہوتے ہیں؟ گرین سٹینڈز وہ ہوتے ہیں یہ پانی یہاں رکھ دو بیٹا, یہ جاتے جاتے ذرا چیئر سیدھی کر دو بیٹا, یہ مجھے ذرا ٹشو کا ڈبہ پکڑا دو, اچھا آپ کچن تک جا رہے ہیں ذرا ایک چمچ اٹھا کے لے آنا, جو آپ کو 100% پتا ہے کہ بچہ کر دے گا.
اور وہ چلتے پھرتے اس کو کہتے رہنا. میں کتنی ماؤں کو جانتی ہوں, والدین کو جانتی ہوں بلکہ, جو آج کل جو ہے نا وہ اس سٹیٹس پہ آ گئے ہیں کہ بچہ بیٹھ کے بس صرف گیم کھیلتا رہتا ہے, اپنے موبائل پہ بیٹھا ہے, اور وہ بیچارے بچے کے آگے حاضر خدمت ہے, وہ گرین سٹینڈ خود ہی بنے ہوئے ہیں. بچوں سے کروائیں کہ مجھے پلیز یہ پکڑا دیں, مجھے یہ ذرا رکھ دیں, مجھے. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو بچے کو یہ لگتا ہے کہ مجھے بہت سے کام ایسے کرنے ہوتے ہیں یا میں کر سکتا ہوں جس میں ماں باپ سے میری کوئی چپکلش نہیں چلتی, پریشانیاں نہیں چلتی. اچھا ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر آٹومیٹیکلی سائیکولوجیکلی یہ بیہیویئر آتا ہے کہ میں ماں باپ کی بات سن رہا ہوں. گرین سٹینڈ بہت سارے ہونے چاہیے آپ کے. بچے کو پتا ہو کہ میں یلو پہنوں, بلو پہنوں, بیٹا جو مرضی دل چاہ رہا ہے پہن لو, جو اچھا لگتا ہے آپ کو پہن لو. مشورہ بھی دے دیا ساتھ کے لیے جو دل چاہتا ہے, کیونکہ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ مائیں ہر چیز کو ریڈ سٹینڈ بناتی ہیں. بالکل. کہ تم نے لال جوڑا پہنا ہے تو ساتھ نیلی جوتی کیوں پہن لیا؟ بھائی اس کی مرضی, اس سے کیا فرق پڑ جانا ہے کہ آپ نے اتنی سی بات پہ اس کے لیے ایشو بنا دیا ہے. اس کے ساتھ یہ والی ایئر رنگس کیوں پہن لی ہیں, یہ تم نے یہ والی شرٹ کیوں پہن لی ہے؟ اگر وہ نارمل اس نے کوئی چیز کیا آپ کو نہیں پسند ہے تو پھر اچھا یہ تم نے اگر بریانی ڈالی ہے تو رائتا کیوں نہیں ڈالا ہے؟ 3 چیزیں ہم نے بنائی ہیں جو مرضی کھا لے. نہیں یہ پھل میں سے سیب کیوں نہیں کھاتا ہے؟ این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے, ہیلدی سائن ہے تو وہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ ہر چیز کو ہم نے آفت بنایا ہوا اپنے لیے. تو یلو سٹینڈ یہی ہے, 3 پھل پڑے ہیں جو مرضی کھا لو, آج پھل کو دل نہیں چاہ رہا یہ لے لو, اب پانی پی لو, یہ کر لو, بس آپ اپنی اس کو انجوائے کرنے دے رہے ہیں.